السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبھی حضرات کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج میرا سوال ہے کہ ابن الذبیحین کس کا لقب ہے اور ذبیحین کے مصداق کون کون ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے حضرت محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے، اور دو ذبیحوں سے مراد ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ مراد ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہیں، جن کی اولاد میں ہم سب کے آقا سرور کونین فخر دو عالم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دوسرے ذبیح ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، جن کے ذبیح نام کے ساتھ موسوم ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ جو امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریہ خلاصہ کائنات محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں، ان کے ساتھ میں ایک خاص واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے یہ لقب ملا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے خواب میں چاہ زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کر دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصاف اور نائد دو بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش نے ان سے منع کیا اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ صرف دو ہی شخص تھے، باپ اور بیٹے، اور ان کا کوئی مددگار اور معاون بھی نہیں تھا، مگر پھر عبد المطلب ہی غالب رہے، یعنی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان یہی غالب رہے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر خدائے تبارک و تعالی نے مجھ کو 10 بیٹے عطا فرما دیے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کروں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور حضرت عبد المطلب کو اللہ تبارک و تعالی نے 10 بیٹے بھی عطا فرما دیے۔ چاہے زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا، واہ واہ ہو گئی تھی، اور ان کو لوگ بڑا ماننے لگے تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبے میں گئے اور مشہور حبل نامی بت کے سامنے قرعہ اندازی کی۔ اتفاق کی بات کہ قرعے کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ، یعنی جو ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، ان کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھے۔
یہی بیٹا 10 بیٹوں میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً حضرت عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چل دیے۔ جب آپ چل دیے تو عبداللہ کے تمام بھائی اور بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس کام یعنی حضرت عبداللہ یعنی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کو ذبح کرنے سے منع کیا، باز رکھنا چاہا، روکنا چاہا، مگر حضرت عبد المطلب نہ مانے۔ بالآخر بڑی کوششوں اور جد و جہد کے بعد یہ معاملہ سجا نامی ایک کاہنہ کے یہاں یہ معاملہ جو ہے اس کے عدالت میں پیش کیا گیا، اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کا خون کا جو عوض ہے، خون بہانے کا، وہ 10 اونٹوں کے برابر ہے، بس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھ دو اور قرعہ ڈال لو۔ اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو ان 10 اونٹوں کو ذبح کر دو، اور اگر قرعہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھو، اور پھر قرعہ ڈالو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرعہ حضرت عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا رہا۔ ہر مرتبہ میں 10 بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرعہ آیا۔ جب 100 کی تعداد کو پہنچ گئے اونٹ، تو اب کی مرتبہ بجائے حضرت عبداللہ کے ان اونٹوں کے نام پر قرعہ آ گیا، تو عبد المطلب صاحب نے اپنی تسکین خاطر کے لیے 2 مرتبہ پھر قرعہ ڈالا، اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام پر قرعہ نکلنا شروع ہو گیا۔ لہذا 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور حضرت عبداللہ آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی جان بچ گئی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہانا قریش میں 100 اونٹ مقرر ہو گئے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ذبیح ثانی کے مصداق ہیں۔ یعنی ایک تو بتایا میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، چونکہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، ان کی نسل میں ہیں۔ تو ایک تو ہو گئے حضرت ابراہیم، وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے خاص صاحبزادے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا شرف بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، اور ساتھ میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ آپ نے بارہا کتابوں میں، تقریروں میں سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خانہ کعبہ کے معمار تھے، یعنی راج مستری، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آپ کو پتھر اور گارا وغیرہ پکڑانے پر مامور تھے۔
تو اتنے بڑے امتحان اور آزمائشوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ عزت اور یہ توفیق بخشی ہے جو آپ کے حصے میں آئی۔ آج تک ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اور حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ بہرحال ایک بات اور عرض کر دوں، آقا نامدار سید الرسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام کیا تھا اور آپ نے وہ تلوار کس کو عنایت فرمائی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ تلوار عطا فرمائی تھی۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنی مقدار پانی سے وضو اور غسل فرماتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضو تو ایک مد پانی سے کرتے تھے اور غسل ایک سا سے۔ بخاری شریف اور ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں یہ سب تفصیل موجود ہے۔ مد اور سا کتنی مقدار کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مد 795 گرام یعنی 958 ملی گرام کا ہوتا ہے اور سا 3 کلو 150 گرام کا ہوتا ہے۔ بہرحال ہر روز نئی طرح کی دین کی جانکاری کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور ہر روز ایک نئی ویڈیو پائیں۔ لنک بھیجنے کا انتظار نہ کریں، روزانہ ابوالفضل فیض چینل پہ جا کر کے دیکھ لیا کریں، انشاءاللہ نئی ویڈیو روز ملے گی۔ والسلام علیکم۔